اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و شفیعنا و مولانا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ محترم خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ پیام صبح کے ساتھ ایک بار پھر حاضر میں ہوں آپ کا میزبان انیق احمد۔ خواتین و حضرات، یہ پیر، منگل، بدھ اور جمعرات 4 دن ہم قرآن کریم کے مختلف آیات پر بات کرواتے ہیں، اپنے معزز علماء سے سیکھتے ہیں قرآن کریم کے تعلق سے، لیکن جمعہ اور ہفتہ 2 دن سوال و جواب کے لیے ہوتے ہیں، آپ کے سوالات اور ہمارے عہد کے ایک جید مفتی صاحب کے جوابات قرآن و سنت کی روشنی میں۔ آج کے ہمارے معزز مہمان محترم مفتی محمد زبیر صاحب، جانا مانا نام، ہمارے ملک کا ممبر اسلامی نظریاتی کونسل، فارغ التحصیل دارالعلوم کراچی۔ ہمیشہ مختلف پروگرامز میں آپ تشریف لاتے ہیں اور قرآن کریم کی تشریح بیان کرتے ہیں، قرآن کریم کا علم ہم تک منتقل کرتے ہیں۔ مفتی محمد زبیر صاحب کو خوش آمدید کہتے ہوئے پروگرام کا آغاز اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے، سورہ بقرہ اور آیات 1 سے 4۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ۔ صدق اللہ العظیم۔ یہ اللہ کی کتاب ہے، اس میں کوئی شک نہیں، ہدایت ہے ان پرہیزگاروں کے لیے جو غیب پر ایمان لاتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، جو رزق ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں، جو کتاب آپ پر نازل کی گئی ہے یعنی قرآن، اور جو کتابیں آپ سے پہلے نازل کی گئی تھیں ان سب پر ایمان لاتے ہیں اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ محترم مفتی محمد زبیر صاحب کی خدمت میں آج کے پروگرام کے حوالے سے پہلا سوال شمس صاحب ہیں۔ سوال ان کا یہ ہے کہ ایک آدمی کمپنی کی طرف سے کراچی سے جدہ ورکشاپ اٹینڈ کرنے جا رہا ہے، یہی اس کا اصل مقصد ہے، البتہ اگر اسے موقع مل گیا تو وہاں سے وہ مکہ مکرمہ جائے گا عمرہ ادا کرنے کے لیے۔ ایسی صورت میں وہ عمرے کا احرام کراچی سے باندھ کر جائے گا یا جدہ میں پروگرام کے بعد احرام باندھ سکتا ہے؟ ایک اور سوال انہوں نے اس میں شامل کیا ہے کہ اسی طرح میں امریکہ سے سعودیہ جاؤں تو اگر جدہ 1-2 دن قیام کا ارادہ ہو تو کیا مجھے امریکہ سے احرام باندھنا ہوگا یا جدہ سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ دیکھیں اصولی طور پر تو یہ بات آپ کے علم میں ہے
کہ جب کوئی شخص حج یا عمرے کی نیت سے مکہ مکرمہ کی طرف جائے، یعنی جدہ جائے، اور پھر اس کا ارادہ یہی پہلے سے ہے کہ وہ عمرہ کرنے کے لیے جا رہا ہے، تو ایسی صورت میں درمیان کے اندر میقات سے اس کا گزر یقینی ہے، اور اس میقات سے پہلے احرام باندھنا شرعاً ضروری ہے۔ ٹھیک، اگر وہ اس میقات سے بغیر احرام کے اور خاص طور پر بغیر نیت احرام کے تجاوز کر گیا، یعنی اس سے گزر گیا، تو ایسی صورت میں دم واجب ہو جائے گا۔ چونکہ یہ شرعی طور پر حد ہے، لازم ہے، ضروری ہے، شرعی حکم ہے، اس لیے عام طور پر کراچی پاکستان سے جاتے وقت ایئرپورٹ پر احرام باندھا جاتا ہے، اور اگر کوئی ایئرپورٹ پر احرام باندھ نہیں سکا تو جہاز کے اندر احرام باندھ لے، اور جدہ کے آنے سے تقریباً 1 گھنٹہ پہلے کا وہ وقت ہوتا ہے کہ وہ میقات سے انسان گزر رہا ہوتا ہے، ٹھیک، تو اس صورت میں اس سے پہلے احرام باندھنا ضروری ہے۔ لیکن یہ کب ہے؟ یہ مسئلہ اس وقت ہے کہ جب کوئی آدمی ڈائریکٹ یہاں سے عمرے کی نیت سے جائے۔ ٹھیک، اگر کوئی آدمی عمرے کی اس وقت عمرے کی نیت سے جدہ نہیں جا رہا، ٹھیک، بلکہ اس کا ارادہ جدہ جانے کا ہے، جدہ میں اسٹے کرنے کا ہے، 1 دن ہے، 4 دن ہے، 8 دن ہے، 2 دن ہے، یا چند گھنٹے، اور وہ وہاں پر جیسا کہ آپ نے سوال کے شروع کے اندر کہا کہ ایک آدمی ورکشاپ اٹینڈ کرنے کے لیے جا رہا ہے، اس کا ارادہ بھی ورکشاپ اٹینڈ کرنے کا ہے، اسی مقصد کے لیے اس کا سفر ہو رہا ہے، تو ایسی صورت میں وہ جدہ کے اندر جائے گا اور یہاں سے بغیر احرام کے جا سکتا ہے، ٹھیک، اس کو احرام باندھنا کوئی ضروری نہیں ہے۔ اچھا، وہ جدہ کے اندر گیا، اس نے ورکشاپ اٹینڈ کی، کانفرنس اٹینڈ کی، سیمینار پروگرام جو بھی تھا اس کو اٹینڈ کیا، اس کے بعد اب اگر اس کا ارادہ یہ ہے کہ میں چلا جاؤں عمرہ کرنے کے لیے، تو پھر آپ کو معلوم ہے، اور جانا بھی چاہیے اس کو، ظاہر ہے جدہ گیا ہوا ہے تو اب گھنٹہ سوا گھنٹے کے فاصلے پر مکہ مکرمہ ہے، تو وہ کیوں نہ وہاں چلا جائے، تو اس کو جانا بھی چاہیے۔ اب ایسی صورت میں وہ احرام جدہ سے پہن کر کے مکہ مکرمہ جائے گا۔ یہ ہے اس آدمی کے لیے جو ورکشاپ اٹینڈ کرنے کراچی سے جدہ جا رہا ہے، پاکستان سے جدہ جا رہا ہے۔ جو اگلا سوال کا ٹکڑا ہے کہ ایک آدمی امریکہ سے آ رہا ہے اور اس کا جدہ میں کچھ دیر قیام کا ارادہ ہے اور وہ اسی نیت سے آتا ہے، تو ایسی صورت میں بھی اس کے لیے بھی شرعی حکم یہی ہے، پوری دنیا میں جہاں سے بھی وہ بندہ آوے، وہ آ کر کے جدہ کے اندر بغیر احرام کے اتر سکتا ہے، احرام باندھ کر کے آنا ضروری نہیں۔ اب جدہ پہنچنے کے بعد اس نے ارادہ کیا کہ اب میں اس وقت مباشراً اس وقت اٹھ رہا ہوں، ڈائریکٹ میں اب جا رہا ہوں، تو وہ عمرہ کرنے کے لیے جا رہی ہوں یا جا رہا ہوں، تو اب ایسی صورت میں وہ عمرے کا احرام باندھ کر کے جائے گا۔ یہاں بعض لوگوں کے ذہنوں کے اندر ایک بات آتی ہے کہ بھائی یہ جو بندہ امریکہ سے آ رہا ہے یا جو بندہ پاکستان سے جدہ جا رہا ہے، اس کے بیک آف دی مائنڈ میں یہ بات تو ہے کہ وہ عمرہ کرے گا، لہٰذا یہ نعوذ باللہ کوئی دھوکہ دینا ہوا اپنے آپ کو یا اس طرح، تو یاد رکھیں کہ ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اگر اس کے دل کے اندر بیک آف دی مائنڈ میں یہ ہے کہ میں آگے چل کر کے باقاعدہ عمرہ بھی ادا کروں گا، تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ شریعت میں اس بات کا اعتبار ہے کہ اس وقت تم کیا نیت کر کے جا رہے ہو۔ بالکل ٹھیک، مستقبل آپ کے ذہن میں ایک نیت اور بھی چل رہی ہے کہ میں حرم میں جاؤں گا، میں نوافل بھی پڑھوں گا، میں عمرہ بھی کروں گا، وہ ٹھیک ہے اپنی جگہ پر، لیکن اس وقت تم اگر یہ نیت کر کے جاؤ گے کہ میں جدہ میں اسٹے یا جدہ کسی کام اور مقصد اور ضرورت کے لیے جا رہا ہوں، بس ایسی صورت میں آپ کو احرام باندھنا کوئی ضروری نہیں ہے، آپ بغیر احرام کے جدہ پہنچ سکتے ہیں، بغیر احرام کے اتر سکتے ہیں، پھر آپ اپنے ہوٹل چلے گئے، اپنی کانفرنس یا پروگرام میں یا جس جگہ پہ بھی آپ کو جانا ہے، وہاں جانے کے بعد پھر آپ ارادہ کرتے ہیں، تو اس وقت جب آپ ارادہ کریں گے تو اس وقت احرام باندھ کر کے آپ مکہ چلے جائیں اور جا کر کے عمرہ پرفارم کر لیں، عمرہ ادا کر لیں۔ یہ ہے طریقہ۔ کلیئر۔ مفتی صاحب، یہی شخص دوسرا عمرہ کرنا چاہتا ہے تو یہ مسجد عائشہ جائے گا؟ ہاں، وہاں مکہ میں رہنے کے بعد جب اس نے عمرہ کر لیا، اب اگر اس کو دوسرا عمرہ کرنا ہے تو یا تو جعرانہ چلا جائے، وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں سے احرام باندھ کر کے آ کر کے عمرہ فرمایا، وہ مکہ مکرمہ سے تقریباً کوئی 1 سے سوا گھنٹے کے فاصلے پر ہے جعرانہ، وہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود عمرہ فرمایا ہے، یا یہ کہ مسجد عائشہ چلا جائے، جیسا کہ آپ نے بتایا مسجد عائشہ وہاں چلا جائے، وہ مکہ مکرمہ کے اندر ہی ہے، حرم سے 10 سے 15 منٹ کے فاصلے پر، وہاں جا کر کے احرام باندھ کر کے پھر آ کر کے عمرہ کر لیں۔ بالکل۔ یہ فرمائیے مفتی صاحب کہ دوبارہ عمرہ کرنا یا ریپیٹ کرنا عمرے کو، 4 عمرے 8 عمرے بہت سے لوگ کرتے ہیں دوران قیام، 15 دن رکے تو 4 عمرے کیے ہم نے،
عمرہ ادا کرنا یعنی اس کی فضیلت زیادہ ہے یا صرف طواف کر لینا؟ جب بھی حاضری کا موقع ملا ہم نے طواف کر لیا. دیکھیں جائز تو دونوں ہیں، جائز ہونے میں تو کوئی حرج نہیں ہے، یعنی کوئی شک شبہ نہیں ہے. آپ زیادہ سے زیادہ عمرے کریں وہ بھی جائز ہے، آپ زیادہ سے زیادہ طواف کریں وہ بھی جائز ہے. البتہ حضرات فقہاء کرام نے احادیث کی روشنی کے اندر ایک بات فرمائی کہ اگر بندہ باہر سے آ رہا ہو، جیسے مدینہ تجربہ سے آ رہا ہے، پاکستان سے آ رہا ہے، کوئی آدمی امریکہ سے آ رہا ہے کسی اور ملک سے، تو ظاہر ہے کہ اس کو عمرہ ہی کرنا ہے. لیکن جب کوئی آدمی مکہ مکرمہ میں آ کر ایک مرتبہ ٹھہر گیا، اسٹے کر لیا، مقیم ہو گیا، اب افضل یہ ہے کہ کثرت طواف کرے. اب طواف کی کثرت کرنا یہ افضل ہے. کیا کہ جتنا ٹائم اس کو مل رہا ہے، جیسا کہ آپ نے کہا کہ وہ جب حرم کے اندر حاضری دے گا تو وہاں جا کر کے طواف کر لے. جتنا زیادہ سے زیادہ طواف کرے گا اتنا اچھا ہے. افضل کی میں نے بات بتائی ہے. جائز یہ بھی ہے کہ کوئی آدمی اگر بکثرت عمرے کرنا چاہے تو ٹھیک ہے، کر سکتا ہے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے، اس میں بھی کوئی ممانعات نہیں ہے. بعض اوقات انیق صاحب ایسا ہوتا ہے کہ دیکھیں اس میں بھی ایک کیٹیگری ہے، وہ یہ کہ انسان ذرا یہ دیکھے کہ یہ کون سا بندہ ہے. اس کو بار بار حرم کے اندر جانے کا، مکہ جانے کا، عمرہ کرنے کا، اپنے ملک اور وطن سے جانے کا موقع ملتا رہتا ہے یا کبھی کبھار زندگی کے اندر آیا ہوا ہے. اگر بار بار، بہت سارے لوگ ہیں آپ کے علم میں بار بار جاتے رہتے آتے رہتے ہیں کانفرنسوں کے لیے، پروگراموں کے لیے، یا اللہ نے ان کو عشق اور عظمت حرمین، محبت، اور اللہ نے مواقع عطا فرمائے، رزق کے اعتبار سے بھی وسعت فراوانی ہے، وہ جاتا آتا رہتا ہے. ایسی صورت میں تو اس کو اسی پر عمل کرنا چاہیے. کیا کہ مکہ اسٹے کرنے کی صورت میں کثرت طواف کرے بجائے کثرت عمرہ کرنے کے. لیکن بعض اوقات انیق صاحب ایسے ممالک سے بھی لوگ آتے ہیں کہ جن کا معاملہ یہ بیچارے زندگی میں کوئی ایک آدھ مرتبہ آئے ہوئے، رشیا کی ریاستوں سے، کوئی افریقہ کی کوئی ساحلی پٹیوں سے، کوئی چائنا کے کسی دور دراز کسی بستی سے، کوئی کہیں دور دراز سے، بیچارے پیسے اکٹھے کرتے کراتے، حکومتی پابندیاں، یہ جکڑ بندیاں کرا کر وہ زندگی میں کوئی ایک مرتبہ آئے ہوئے، 2 مرتبہ آئے. ایسی صورت میں اس کو یہ حرص ہوتی ہے، چاہت ہوتی ہے کہ میں ایک عمرہ یار نہیں، میں زیادہ سے زیادہ عمرہ کر لوں. ایسا آدمی اگر زیادہ سے زیادہ عمرہ کر لے گا تو بھی ٹھیک ہے، اور یہ بھی افضل ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. تو ہر انسان کو ذرا اپنے حالات بھی دیکھ لینے چاہیے. ٹھیک. اگلا سوال ہے یہ فراز صاحب کا کراچی سے کہ کیا ولیمے میں جانور ذبح کر کے گوشت کھلانا ضروری ہے یا کھجور، چھوارے وغیرہ بھی کھلا سکتے ہیں؟ یہ اہم سوال ہے، اور اس کے ضمن کے اندر ایک میں اور نقطے کی طرف بھی آپ کی اجازت سے ذرا گزارشات پیش کرنا چاہوں گا. پہلی بات تو یہ ہے کہ جانور ذبح کرنا یہ ولیمے میں کوئی ضروری نہیں ہے. کوئی ضروری نہیں ہے کہ جانور ذبح کیا جائے، اگرچہ افضل یہی ہے اگر اللہ نے استطاعت دی ہے. چنانچہ آپ کو مشہور حدیث معلوم ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا تھا اولم ولو بشات، ولیمہ کر لو چاہے بکری کا بچہ ہی کیوں نہ میسر آ جائے. یعنی اگر بکری کا بچہ بھی تم کو ملتا ہے تو اس کو ذبح کر کے تم ولیمے کا گوشت کھلاؤ اور ولیمے کی دعوت کر لو. یہ ہے افضل، زیادہ سنت کے مطابق، زیادہ اوفق، زیادہ مناسب. لیکن اگر گوشت نہ ہو دستیاب یا جانور ذبح کرنے کی استطاعت نہ ہو اور انسان کچھ کھجوریں، کچھ یعنی کچھ تمر، کھجور، کچھ سویٹس، کچھ شربت، کچھ اس طرح کی چیزیں اگر وہ کھلانا چاہے تو بھی ولیمہ ادا ہو جائے گا، ولیمے کی سنت ادا ہو جائے گی. چنانچہ اس سلسلے میں بھی احادیث موجود ہیں. حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب نکاح ہوا تو اس وقت حدیث کے اندر آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اولم بسویق و تمر، ستو، کچھ جو، کچھ ستو اور کچھ کھجوریں، ان 3 چیزوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ولیمہ فرمایا ہے. خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ولیمہ فرمایا. یعنی جس میں ستو تھا، ستو آپ جانتے ہیں کہ وہ جو ہوتا ہے گندم کے جو اجزاء پانی کے اندر ڈال کر کے پینے کے لیے ایک طرح سے جوس، تو ستو اور جو اور کھجوریں یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ولیمے کے طور پر دیا. بلکہ ایک مرتبہ ایسا وہ ہوا کہ سفر کے اندر شادی کا معاملہ ہوا، نکاح فرمایا. اس موقع پر اب کیا تھا کہ ولیمہ کے لیے اور کچھ چیزیں دستیاب نہیں ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجوریں ولیمے کے طور پر عطا فرمائی. اچھا اب وہ کھجوریں جو تھیں ان کو رکھا کس چیز پر جائے؟ تو ایک تو ولیمہ ہے نا، کھجور تو یہ دے کر کے کھایا بھی جا سکتا ہے،
تو روایات کے اندر آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا کرو درخت کے پتے ان کو رکھ لو، چنانچہ درخت کے پتے رکھے گئے اور ان پر کھجوروں کو رکھا گیا، گویا پلیٹوں اور ٹرے کا کام درخت کے پتوں سے لیا گیا۔ اور ایک اور روایت سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ جو آدمی، جو صحابی جس جگہ پہ بیٹھا ہے تو وہ اپنے ہی سامنے چھوٹا سا کھڈا کھود لے، تو وہ کھڈا کھود لیا اور کھڈا کھودنے گویا کہ یہ رکھنے کی ایک جگہ بن گئی، پلیٹ ٹائپ کی بن گئی، پھر اس کے اوپر کھجوریں رکھ کر کے سب صحابہ نے تناول فرمایا، تاکہ ایک ولیمے کی ایک انوکھی اس کے اندر جو انفرادیت کی شان ہے وہ بھی پیدا ہو جائے۔ تو اس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ولیمہ فرمایا۔ تو اس سے پتہ یہ چلا کہ ولیمہ ہو سکتا ہے، کھجوریں یا سویٹ ڈش وغیرہ اگر آپ کھلا دیں آپ کا ولیمہ ہو گیا، سنت ولیمہ ادا ہو گئی۔ اب جب یہ والا مسئلہ ہے تو اب میں آپ کی اجازت سے یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارے ہاں سنت ولیمہ کی ادائیگی کے لیے کس قدر واہیات، خرافات، اس مصرفانہ اخراجات کا اہتمام کیا جاتا ہے وہ آج آپ کے سامنے ہے۔ نتیجہ کیا ہے کہ پھر کھانا اللہ رب العزت نے آپ کو وسعت دی ہے، ٹھیک ہے، اچھا ہے، جانور ذبح کریں، کھلائیں، گوشت ہونا چاہیے، لیکن پھر کھانوں کی کئی قسمیں، چلے اللہ نے اگر آپ کو وسعت دیے تو بھی تو ٹھیک ہے، گنجائش ہو سکتی تھی، لیکن آج ہمارے معاشرے کے اندر، ہماری سوسائٹی کے اندر ہم نے نکاح کو کتنا مشکل بنا لیا ہے، اور ولیمہ کو ہم نے ایسا فرض درجہ اور کئی آئٹم اور سالن کی کئی قسمیں اور چاول اور بریانی کی کئی قسمیں اور اس میں سویٹ ڈش کے نام پر کئی آئس کریمیں اور کئی آئٹم اور پھر لائنیں لگی ہوئی ہیں اور پھر بوفے سسٹم اور پھر اس کے اندر مصرفانہ طرز عمل اور پھر اسراف اور اس کا اظہار اور پھر اس خرچوں کا اس طرح اظہار، اور یہ سب کچھ کیا جا رہا ہے قرضے لے کر کے، یہ سب کچھ کیا جا رہا ہے استطاعت نہ ہونے کے باوجود اپنا پیٹ کاٹ کر کے۔ یہ کہاں شریعت کا مزاج ہو سکتا ہے؟ یہ کہاں سے شریعت کا مقصود ہو سکتا ہے؟ یہ جو ہم نے اپنے اوپر خود ساختہ وبال اور بوجھ لاد رکھے، اس کی وجہ سے آج معاشرے کے اندر نکاح مشکل ہو گیا ہے، نکاح کو مشکل بنایا گیا، نکاح کو مہنگا بنایا گیا، نکاح کو لمیٹڈ کر دیا گیا، نکاح کو مخصوص کر دیا گیا، نکاح کو محدود اور خاص کر دیا گیا۔ یہ شریعت کا بالکل مزاج نہیں ہے، یہ سنت انبیاء ہے۔ نکاح کو سستا کرو، آسان کرو، عام کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبی سے باہر کچھ نوجوان بیٹھے تھے، فرمایا یا معاشر الشباب من یستطع منکم الباءۃ فلیتزوج، اے نوجوانوں کے گروہ، جس آدمی کو استطاعت ہو اس کو چاہیے وہ نکاح کر لے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ترغیب دے رہے ہیں، نکاح کو عام کرنے کی ترغیب، سستا، عام۔ اب مجھے بتائیے، یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ولیمہ فرمایا جس میں کھجوریں عطا فرمائی، حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے نکاح کرتے وقت جو چند کھجوریں اور ایک روایت کے مطابق ستو اور ایک روایت کے مطابق پنیر کے ٹکڑے رکھ دیے، پنیر کے ٹکڑے، سمن، گھی یا یہ ٹکڑے رکھ دیے اور اس کے ذریعے سے ولیمہ ہو گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ولیمہ ہو گیا۔ ذرا آپ اندازہ لگائیں۔ اور آج ہمارے ہاں کیا ہو رہا ہے، اور بس آج کا تو ہمارے سوسائٹی کے اندر اتنا بڑا ایک عذاب بنا ہوا ہے۔ ہم نے اسلامی نظریاتی کونسل میں بھی سفارشات تیار کی ہیں اور اس کے اندر بھی ہم نے پارلیمان کو بھی بھیجی ہے کہ خدا را جہیز کو بھی محدود کرو، اور یہ جو شادی کے اتنے لمبے چوڑے مصرفانہ اخراجات ہیں کسی طرح اس کے اوپر پابندی لگائی جائے، اور لوگ سارے کے سارے ناک کٹنے کے ڈر سے آج ٹرسٹ اداروں میں چلے جائیں، ویلفیئر کے اداروں میں چلے جائیں، تمام NGOs کے پاس سب سے زیادہ جو درخواستیں آتی ہیں وہ بوڑھے والدین کی طرف سے بیٹی کی شادی کرنی ہے، اس کے لیے مدد فراہم کرو۔ بیٹی کی شادی کے دن کا کھانا، اس کا کیا تصور اس کا ہے ہی نہیں اسلام میں تصور، بالکل صحیح فرمایا آپ نے۔ بیٹی کی شادی کے موقع پر بیٹی کے کھانے کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں، بلکہ یہ الٹا ہے۔ کھانا کون دے گا؟ ولیمہ تو اس کے ذمہ ہے، وہ تو وہ دے گا، اور پھر گھر بھی اس کا آباد ہو رہا ہے۔ بیٹی کی خوشی کے کھانا، وہ بیچاری تو گھر سے رخصت ہو رہی ہے، ان کے گھر والوں پر تو ایک غم کا بوجھ ہے اور وہ اس وقت پریشانی کے عالم میں، اور آپ ان کے ساتھ جا کر کے کھانے کھا رہے ہیں۔ اس کا حل کیا ہے؟ اس کا حل یہ ہے، کچھ میرے برادران اسلام ہمارے پیام صبح کے ناظرین و سامعین میں سے کھڑے ہو جائیں، خدا کی قسم میں بہت اہم اپیل کر رہا ہوں آج آپ کے پروگرام کی طرف سے، کھڑے ہو جائیں، ببانگ دوہل اعلان کریں کہ ہم اپنے نکاح کے اندر سادگی کا معاملہ کریں گے، ہمیں خدا نے استطاعت جتنی دی ہے ہم بیٹی کو، اگر ہماری استطاعت ہے ہم جہیز دیں گے۔ نوجوان کھڑے ہو، انیق صاحب، کمپین چلنی چاہیے، کس چیز کی؟ دیکھیں آپ مجھے ایک بات بتائیے، قیام، طعام، لباس، علاج و معالجہ، یہ سب کے سب سورہ نساء کی روشنی میں کس کے ذمہ ہے؟ شوہر کے ذمہ۔ یہ مرد کی مردانگی اور غیرت اور حمیت کیسی ہے کہ وہ عورت کی ٹھیکروں پر
عورت کے لیتھڑوں پر, عورت کے چیتھڑوں پر نظریں گاڑ کر کے بیٹھا ہے. اس مرد کی مردانگی کیسی ہے؟ وہ عورت کی طرف سے آئے ہوئے کراکری کے ساز و سامان, چمچیوں, جگ, گلاس, برتن, بھانڈوں پر نظریں گاڑ کر کے بیٹھا ہوا ہے. اور پھر نظریں نہیں گاڑ کے بیٹھا ہوا, ڈیمانڈ کر رہا ہے. کھڑے ہونا چاہیے خدا کی قسم ایسے چند نوجوانوں کو جو واضح طور پر اعلان کریں ہم کوئی جہیز نہیں لیں گے, ہم جہیز کی ڈیمانڈ ہی نہیں کرتے. میں تو سمجھتا ہوں انیق صاحب اس سے زیادہ اب ہم کیا کہیں, ہم وہ ثقیل اور بھاری قسم کا لفظ استعمال نہیں کر سکتے. بس اتنا کہہ سکتا ہوں خلاف حمیت ہے, خلاف غیرت ہے یہ بات کہ ایک انسان جو ہے وہ لڑکی کے والد کو کہہ رہا ہوں مجھے کار دے دو, مجھے موٹر سائیکل دے دو, اور مجھے جو ہے نا کنٹینر کے کنٹینر اتنے بسترے اور کپڑے اور کراکری کا ساز و سامان اور صوفہ سیٹ اور قالین لا کر کے دے دو. یہ چیزیں تمہارے ذمے ہیں. قیام, طعام, لباس, علاج, معالجہ, یہ سورہ نساء تمہارے اوپر نان و نفقہ کو واجب کر رہی ہے. تم اپنے زور بازو سے کہو کہ یہ چیزیں میں کروں گا. ہاں اگر والدین اپنے طور پر اپنی بیٹی کو رخصتی کے وقت میں کوئی گفٹ دینا چاہتے ہیں, ہدیہ تحفہ دینا چاہتے ہیں, اعتدال کے ساتھ, قرضہ نہ لینا پڑے, این جی اوز کو درخواستیں نہ دینی پڑے, بوڑھا والد اپنی کمر نہ جھکا لے اس مشن کو اپناتے زندگی گزار لی, بیچارہ 60-70 سال کا ہو گیا اور اس کی اب پتہ ہے کیا ہے, ہو کیا رہا ہے ہمارے معاشرے میں, پینشنر بیچارہ ساری زندگی نوکری اور ملازمت کرنے کے بعد 3-4 بڑے بڑے مقاصد ہیں. ایک مقصد اس کا یہ ہے مکان بناؤں گا, ایک مقصد یہ ہے کہ بیٹیوں کی شادی کروں گا, ایک مقصد اس کا یہ ہے اگر کوئی نیک ہے حج کروں گا. چلو حج والی نیت اور مقصد تو بہت اچھا ہے, لیکن اس کے علاوہ یہ جو خود ساختہ تصورات ہیں کہ جناب میں نے بیٹیوں کی شادی کرنی ہے, اس کے لیے کنٹینروں کے کنٹینر, درجنوں کی تعداد میں بسترے, درجنوں اور سینکڑوں کی تعداد میں پہنچتے ہوئے کپڑے, اور پھر کراکری کا ساز و سامان, اس کا اسلام اور شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہے, ہرگز تعلق نہیں. اور دیکھیں اس میں ریاست کو بھی ایکٹیو ہونا چاہیے, ریاست کو ایکٹیو ہونا چاہیے, اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ لوگوں کو بھی کھڑا ہونا چاہیے. چند نوجوان کھڑے ہو جائیں جو جہیز کا انکار کر دیں. ہم اپنی ہونے والی جو بیوی ہے اس کے والدین سے کسی قسم کے جہیز کا مطالبہ نہیں کریں گے, بلکہ ہماری تمنا ہے, ہماری قلبی فرمائش ہے, ہماری آرزو ہے, ہماری چاہت ہے کہ آپ اپنی بیٹی کو یہ والا ساز و سامان جو ہمارے استعمال کے آپ نہ دیں. ٹھیک ہے, یہ کچھ نوجوان ہر علاقے سے کھڑے ہوں اور وہ بانگ دوہل یہ اعلان کرے, خدا کی قسم اس میں بڑی عزت ہے, اس میں مردانگی ہے, اس میں غیرت ہے, اس میں شرم و حیا ہے, اس میں پورے کا پورا لحاظ, پاس اور مروت اور مرد کی عزت بہت اوپر چلی جائے گی. دوسری طرف کچھ والدین کھڑے ہو کر کے یہ اعلان کریں کہ ہم اپنی استطاعت کے مطابق یہ کام کریں گے, اگر کسی نے ڈیمانڈ کرنا ہے اور مطالبات کرنے ہیں تو وہ پھر ہماری طرف نہ آئے اور رشتے کی بات ہم سے نہ کریں, ادھر کھڑے ہو جائیں. تیسرے نمبر پر کچھ لوگ باقاعدہ شادی کے اندر اس بات کا اہتمام کریں کہ وہ سادگی کو پکڑیں, سادگی کا اہتمام کریں, اور یہ کام کر لیں گے. میں آپ کو سچ بتاتا ہوں, یہ صرف اپنے لیے سہولت نہیں کریں گے, سوسائٹی کے عام برادران اسلام کے لیے, عام مسلمانوں کے لیے, معاشرے کے عام افراد پر بھی احسان عظیم کریں گے. یہ بس کمپین چلنی چاہیے اور شروع ہونا چاہیے. آپ کے پروگرام کے توسط سے درخواست کرتا ہوں سوشل میڈیا پہ یہ کمپین چلائیں, اور اس جیسے مفید کام ہونے چاہیے نا. یہ ہے تعمیری کام, یہ ہے کرنے کے کام, یہ ہے مثبت کام. پتہ نہیں ہمارے سوشل میڈیا کے کلکس کس کس چیز پر چلتے رہتے ہیں, فضول, منفی, لا یعنی, بیکار, غلط قسم کے کاموں, ان کی طرف ہماری پتہ نہیں کمپینیں چلتی رہتی ہیں. یہ کام کریں, اس کی سوشل میڈیا کی کمپین چلائیں, اور کچھ لوگ کھڑے ہوتے جائیں. یہ تحریک اگر چل گئی نا, یہ تحریک اگر چل گئی, نکاح کو سستا, آسان اور عام کرو, اس معاشرے کے اندر خوشگوار نبوی انقلاب کی جھلکیاں نظر آ جائیں گی, اور آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہاں پر حیا, پاک دامنی, عفت کا چلن شروع ہو جائے گا, رواج عام ہو جائے گا. اور یہ ہے وہ چیز جس کو ممبروں سے باقاعدہ علماء اور ائمہ مساجد کو خطبات کی شکل کے اندر بیان کرنا چاہیے, تعلیمی درسگاہوں کے اندر اس کو بیان کرنا چاہیے, میڈیا کے اندر اس کو بیان کرنا چاہیے. لیکن آپ دیکھیں ہمارا میڈیا کیا کام کر رہا ہے, اس کے الٹ چل رہا ہے, الٹ چل رہا ہے. ہندوانہ تہذیب, انڈیا کی ثقافت, جہاں پر جہیز کے نہ ملنے پر تانے نہیں, تیزاب چھڑک کر کے آگ لگانا, تیل چھڑک کر آگ لگانا, اور ساری زندگی عورت بیچاری اسی کے اندر کڑھتی دنیا سے چلی جاتی ہے. تمہارے ماں باپ نے تم کو دیا کیا تھا؟ کیا یہ اسلام کی ثقافت ہو سکتی ہے؟ کیا یہ دینی تہذیب ہو سکتی ہے؟ اس لیے ہمارے لوگوں کو خود سے کھڑا ہونا چاہیے. اور میں آپ کو سچی بات بتاؤں کہ جب یہ نوجوان کچھ کھڑے ہوں گے, کچھ مساجد کے نمازی کھڑے ہوں گے, کچھ اس طرح کے عام مسلمان کھڑے ہوں گے, بہت سارے لوگوں کو تقویت ملے گی
اور ان کو حوصلہ ملے گا وہ آگے بڑھ کر کے آئیں گے. اور جب کبھی ہمارے ہاں کسی بھی چیز کی کمپین چلائی گئی ہے الحمدللہ لوگوں نے اس کو اپنایا ہے اگر وہ مثبت ہو. اجتماعی شادیاں ہوئی ہیں، یہ بہت اچھا رواج، اس معنی کا اچھا رواج ہے کہ اجتماعی شادیوں میں لوگوں کے بھرم رہ گئے. ٹھیک. اتنی بڑھتی ہوئی مہنگائی میں اگر کچھ مسلمان دوسرے اپنے سوسائٹی کے ہم پلہ مسلمانوں کے بھرم کو برقرار رکھنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں، یہ عظیم الشان خدمت ہے، ٹھیک. انسانیت کی خدمت ہے. اور یہ وہ خدمت ہے کہ جس کا اثر نسلوں تک جائے گا. اور پھر دیکھیں کس طریقے سے ہمارے گھروں کے اندر، گھروں کے آنگنوں کے اندر کتنی ہماری نوجوان بہنیں ہیں جن کے سروں میں چاندی اتر آئی، شادی کی موزوں عمریں گزر گئی ہیں ان کی، اور ان کے گھروں کے آنگنوں میں جوانیاں ڈھل گئیں. کیوں؟ بوڑھا باپ کنٹینروں کے کنٹینر جہیز کا بندوبست نہیں کر سکتا، انتظام نہیں کر سکتا. اس کے چکر کے اندر کیا سے کیا ہو رہا ہے. یہ سب غلط ہے، غلط ہے، غلط ہے. اور میں ایک بات اور آپ سے عرض کرتا ہوں، اگر آپ کو کسی نے جہیز کے حوالے سے یا ولیمے کے اخراجات کے حوالے سے کمی کا تانا دیا، خدا کی قسم یہ تمغہ ہے آپ کے لیے بنسبت اس تعریف کے جو آپ کے بڑے بڑے اخراجات پر آپ کو تعریف کی گئے. وہ تعریف کسی کام کی نہیں، یہ تانا دنیا اور آخرت کے لیے آپ کا تمغہ ہے. یہ تانا لے لو، اس تعریف کو مت لو. اس لیے کہ آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ وہ جو تعریف ہو رہی ہے، تحسین ہو رہی ہے، وہ کتنے گھروں کو اجاڑ رہا ہے، وہ کتنے گھروں کے بگاڑ کا ذریعہ بن رہا ہے. اور کتنے سارے نوجوان ہیں اور کتنے ساری ہماری بہنیں اور کتنے سارے ہمارے والدین ہیں کہ جو اسی کو پھر اپناتے اس دنیا سے چلے جا رہے ہیں. کیا ترس نہیں آتا؟ ترس نہیں آتا؟ شفقت اور رحم کہاں چلا گیا کہ بیچاری بوڑھی ماں ہے، وہ پچھلے 20 سال سے ٹکڑے ٹکڑے کپڑے جمع کر رہی ہے، بریف کیس جمع کر رہی ہے. یہ ترس نہیں آتا؟ یہ کیا ہے؟ ہم کیسے لوگ کتنے بے حس ہو گئے، اس حد تک ہم بے حسی کا شکار ہو گئے. تو اس لیے اس کو مسلمانوں کو از خود کمپین چلانی چاہیے. اور انشاءاللہ ثم انشاءاللہ جو لوگ اس کا ذریعہ بنیں گے وہ عظیم صدقہ جاریہ اور کار خیر کا ذریعہ بنیں گے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. بہت تفصیلی آپ نے گفتگو فرمائی. میرا ایک سوال اور تھا لیکن اب اتنی طویل گفتگو ہو گئی ہے تو میں اپنا سوال روک دیتا ہوں. بہت سے سوالات ہیں. یہ سماجی جو پہلو ہیں نا جو آپ نے اٹھائے، یہ بہت اہم ہیں. سماجیات، لوگ کیا کہیں گے، ایک مصیبت یہ ہے کہ لوگ کیا کہیں گے اگر ہم نے جہیز نہیں دیا، وغیرہ وغیرہ. روز کے مسائل ہیں یہ، روز کے مسائل ہیں ہمارے خاندانوں میں. یعنی ہمارے آپ کے جو خاندان ہیں، سوسائٹی، ہم دیکھتے ہیں کہ یہی چل رہا ہے سلسلہ. اور شو آف کرنا نا اس چیز کو. اور یہ کہا جاتا ہے کہ بھائی جو چیزیں آپ لوگ رکھیں گے نا، دیں گے ہمیں، تو اس کو دکھانا ہے لوگوں کو کہ یہ مفتی زبیر صاحب نے یہ دیا ہے، انہوں نے یہ دیا، انہوں نے یہ دیا، فلاں مہمان نے یہ دیا، فلاں مہمان نے یہ دیا، فلاں مہمان نے یہ دیا. یہ کیا ہے؟ بہرحال ایک سوال آیا ہے مفتی صاحب، یہ میرے علم میں تو یہ بات نہیں، میں نے کبھی نہیں پڑھی یہ بات، کہ مالا کنڈ سے یہ سوال ہے افضل خان صاحب کا. ان کا سوال یہ ہے کہ ہمارے علاقے مالا کنڈ میں لوگ زمین سے سونے چاندی کے بتوں کو نکال کر بیچتے ہیں. سونے چاندی کے بت مالا کنڈ میں زمین سے نکال کر بیچتے ہیں، حالانکہ حکومت کی طرف سے اس پر پابندی ہے. تو کیا انہیں فروخت کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیں اس میں دو باتیں ہیں. سب سے پہلی بات تو بنیادی طور پہ یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ واقعی یہ بات ہے اور کئی سارے علاقوں سے یہ سوالات آتے ہیں. اچھا. اس کی وجہ یہ ہے انیق صاحب کہ پچھلے زمانے کے اندر کسی زمانے کے اندر وہاں پر چونکہ غیر مسلم رہتے تھے، ہندو رہتے تھے، تو وہ اپنے بت تراشتے تھے، بناتے تھے. پھر جب وہ وہاں سے چلے گئے یا کسی طرح ان کی ہلاکتیں ہوئیں یا ہجرتیں ہوئیں، اور وہ جو سونے چاندی کے بت تھے وہ زمینوں کے اندر اشرفیوں اور درہم اور دینار کی طرح گاڑ کر کے حفاظت کی نیت سے چلے گئے. تو اس طرح کئی دفعہ کئی سارے علاقوں سے یہ سوالات آتے ہیں. اچھا. تو اس سلسلے میں سب سے پہلے تو یہ بات ذہن کے اندر رکھنی چاہیے کہ بت کو بحیثیت بت بیچنا اور خریدنا ناجائز ہے. اچھا. بحیثیت بت خریدنا
اور بیچنا شرعن ناجائز ہے۔ مثال کے طور پر کسی کے پاس کوئی بت ہے اور وہ بت کے طور پر اپنی دکان میں رکھتا ہے، مورتی بنی ہوئی ہے اور اس کی پرستش اور عبادت کے لیے وہ استعمال ہونے والی چیز ہے، اور اس کو کوئی آدمی آگے بیچتا ہے، تو یہ یاد رکھیں کہ یہ شرعن بیچنا بھی ناجائز، خریدنا بھی ناجائز، اور اس کی آمدنی بھی شرعن حرام ہے۔ یہ کون سی صورت میں؟ یہ اس وقت ہے کہ جب آپ نے بت کو بطور بت کے بیچا، اور اگر آپ نے بت کو بطور بت کے نہ بیچا بلکہ بیع من حیث ہیا، کیا مطلب؟ یہ عربی کا اصول ہے کہ آپ نے اس کو توڑ کر اس کے میٹیریل کے طور پر فروخت کیا، کیونکہ وہ سونے کا ہے، گولڈ کا ہے، وہ سلور کا ہے۔ اب وہ جو سونے چاندی کا بت ہے، آپ نے اس کے ٹکڑے ٹکڑے کیے اور پیسز بنا لیے، اور یہ پیسز آپ نے اس طور پر بیچا کہ بھئی یہ سونے کی ایک ڈلی ہے، یہ سونے کی ایک اینٹ ہے، یہ سونے کا ایک ٹکڑا ہے، یہ چاندی کا ایک پیس ہے، اور یہ چاندی کے پیس کے طور پر، پیس آف سلور کے طور پر اگر آپ بیچتے ہیں تو یہ شرعن جائز ہے۔ تو یاد رکھیے بطور بت کے بیچنا اور اسی ہیئت اور اسی کیفیت اور صورت پر بیچنا یہ حرام ہوگا، اور اگر آپ نے اس کے مٹیریل کے طور پر اس کو بیچا ٹکڑے کر کے پیسز کی شکل میں تو پھر وہ جائز ہے۔ یہ تو ہے سونے چاندی کے یا کسی بھی مٹیریل کے بنے ہوئے بت کی خرید و فروخت کا مسئلہ جو آپ کے سامنے آ گیا۔ البتہ اس میں ایک سوال کے اندر ہی انہوں نے ایک بات یہ بھی کہی ہے کہ جناب حکومت کی طرف سے اس کے اوپر پابندی ہوتی ہے، تو یاد رکھیں کہ اگر حکومت کسی جائز معاملے کی پابندی لگا دے تو پھر حکومت کی اس پابندی کا احترام کرنا بھی ضروری ہے، اور یقیناً یہ جائز پابندی ہے، جائز پابندی ہے کہ بھئی آپ اس طریقے سے کوئی چیز نہیں اٹھا سکتے، اور اٹھا کر کے اگر آپ کو کوئی چیز مل گئی ہے تو پھر وہ آپ حکومت کے عجائب گھر یا بیت المال، عام طور پہ بیت المال ہوتا ہے، وہاں پر آپ کو جمع کرانا ہوگا، تو پھر اس پابندی کا خیال کرنا شرعاً بھی ضروری ہے۔ اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، تو جو اولو الامر ہیں، آپ کے حکام بالا ہیں یا مقتدرہ ہیں یا حکومت کے جو افراد ہیں، حکومت کے اس جائز قانون کی پاسداری کرنا اور اس کی پابندی کا اہتمام کرنا یہ شرعاً بھی ضروری ہے۔ یہ ایک الگ مسئلہ ہے، لہذا اس کی وجہ سے آپ قانونی طور پر بیچ نہیں سکتے۔ اگر آپ بیچیں گے تو قانوناً بھی غلط ہے، شرعی اعتبار سے بھی آپ نے چونکہ حکومت کے قانون کی قانون شکنی کی ہے تو اس قانون شکنی کا گناہ آپ کو ملے گا۔ اور جہاں تک خود اس کی آمدنی کا تعلق ہے کہ اگر کوئی بیچتا ہے تو اس کی آمدنی، تو میں نے آپ کو بتا دیا کہ اس کی آمدنی ایک صورت میں حلال ہے، ایک صورت میں حرام ہے۔ بطور میٹیریل کے بیچیں گے تو جائز، اور اگر بطور بت کے اگر آپ اس کو خرید و فروخت کریں گے تو شرعاً وہ ناجائز ہے، پھر اس کی آمدنی بھی شرعاً حرام اور ناجائز ہے۔ کلیئر ہو گئی ایک بات۔ اور سمپل سوال کئی دفعہ پہلے بھی آیا ہے، یہ شاہانہ صاحبہ کا سوال ہے کہ کیا ایک عورت اپنے مال کی زکوٰۃ اپنے شوہر کو دے سکتی ہے؟ عورت کے پاس جو مال ہے وہ اس کو اپنے عزیزوں سے ورثے میں ملا ہے جبکہ شوہر غریب ہے۔ دیکھیں اس سلسلے کا واضح طور پر مسئلہ ایک اصول کی شکل کے اندر سمجھ لینا چاہیے۔ توالد و تناسل اور ولادت والا جہاں پر رشتہ پایا جائے وہاں پر آپ ایک دوسرے کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے، ٹھیک ہے؟ ہم پلہ اور برابر والوں کو دے سکتے ہیں۔ کیا مطلب؟ باپ کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی، بیٹے کو نہیں دے سکتے، اسی طرح پوتے پوتی، بیٹا بیٹی، نواسا نواسی، اوپر چلے جائیں، باپ دادا پردادا، ان کو آپ زکوٰۃ نہیں دے سکتے کیونکہ اس میں توالد و تناسل کا تعلق ہے۔ بالکل ٹھیک۔ اسی طرح شوہر بیوی کو، بیوی شوہر کو بھی زکوٰۃ نہیں دے سکتی، یہ ایک دوسرے کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ کہ شوہر کا مال تقریباً بیوی کا سمجھا جاتا ہے، بیوی کا مال تقریباً شوہر کا سمجھا جاتا ہے، تو وہ اگر زکوٰۃ دیں گے تو گویا اپنے آپ کو زکوٰۃ دے رہے ہیں، تو وہ اپنے آپ کو زکوٰۃ دینا یہ تو اس کا اسلام میں کوئی تصور نہیں، لہٰذا ان صورتوں میں تو زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ البتہ اس کے علاوہ تمام صورتوں میں اگر اگلا مستحق زکوٰۃ ہے، زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ مثلا بھائی کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، بہن کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں، چچا کو دے سکتے ہیں، بھانجے بھتیجوں کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں، لیکن جیسے کہ میں نے بتایا اوپر والی نسل نیچے والی نسل ان کو آپ زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ بس اس اصول کو سمجھ لینا چاہیے، سارے مسئلے واضح تو پھر کیا کریں تو اس کے بارے میں بتا دیا نا، شوہر اور بیوی کو، بیوی شوہر کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے، یعنی بالکل۔ تو پھر اب اس کا حل کیا ہے؟ نہیں تو وہ تو اصولی طور پر تو بات یہ ہے کہ اب چونکہ یہ بیوی کا ذاتی مال ہے تو بیوی ایک کام کر سکتی ہے اگر تعاون کرنا چاہے، وہ یہ ہے کہ نفقے کی ذمہ داری شوہر پر ہے، ٹھیک ہے، اور شوہر یہ بتا رہی ہے کہ غریب ہے، لہٰذا یہ اپنے شوہر کو نفقے سے بری کر دے۔ اچھا، یہ کام یہ کر سکتی ہے کہ بھائی آپ کے ذمہ آٹا دینا، لباس دینا، گھر کا کرایہ دینا،
بچوں کی ٹیوشن کی فیسیں، اسکول کی فیسیں دینا، میرا علاج معالجہ کرنا. میں آپ کو ان تمام فکروں سے آزاد کرتی ہوں. خدا کی طرف سے، اللہ کی طرف سے، میرے والدین کی طرف سے مجھے ورثے کے اندر اتنا مال ملا ہوا ہے، لہذا میں اپنا خرچہ خود اٹھاؤں گی. تو ٹھیک ہے، یہ کر سکتی ہے. اور ایسی صورت میں شوہر کی ذمہ داری بہت کم ہو جائے گی اور تعاون بھی ہو جائے گا شوہر کے ساتھ. یہ کام کرنا چاہیے. باقی یہ کہ براہ راست زکوٰۃ کے طور پر شوہر کو پیسے دے، اس سے زکوٰۃ ادا نہیں. اچھا، تو سوال رکھتا ہوں آپ کی خدمت میں، میرا خیال ہے کہ مناسب سوال ہے. کیا انڈائریکٹ زکوٰۃ شوہر کو دی جا سکتی ہے؟ دیکھیں انڈائریکٹ کا کیا مطلب ہوگا؟ انڈائریکٹ کا مطلب یہ ہوگا کہ مثال کے طور پر یہ خاتون اپنے کسی بھائی کو یا اپنے کسی ایسے فرد کو جس کو زکوٰۃ لگتی ہو، جی، شوہر کے بھائی کو، ہاں، اس کو اس نے زکوٰۃ دے دی، دی، پھر وہ زکوٰۃ کا مالک ہو گیا. ٹھیک ہے. پھر وہ اگر اپنی مرضی سے اس کے شوہر کو دینا چاہے تو اس طریقے سے دی جا سکتی ہے. لیکن یہ صرف ہیلا نہیں ہونا چاہیے. اگر آپ نے بطور ہیلا کے پلاننگ کی ہے تو یہ غلط ہے. کیا مطلب ہیلا کی پلاننگ؟ جب آپ نے شوہر کے بھائی کو دے دیا یا آپ نے اپنے بھائی کو دے دیا اور وہ مستحق زکوٰۃ ہے، تو آپ باقاعدہ، یہ خاتون باقاعدہ اس کو مالک کو قابض بنا کر حوالے کر دے. اچھا. اور اس کو مکمل آزادی دے دے. وہ کھائے، گٹر میں ڈالے، صدقہ کرے، خود استعمال میں لائے، کہیں اور خرچ کرنا چاہے کرے. لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ خاتون کہتی ہے کہ میرا شوہر غریب ہے، اگر تم میرے شوہر کو دے دو تو بہرحال تمہاری مرضی ہے، ایز یو لائک اٹ. آپ اگر اس کو پسند کریں، اگر آپ مکمل اختیار اس کو دیے جائے، ایسی صورت میں اگر وہ دے تو پھر وہ دی جا سکتی ہے. اس طرح انڈائریکٹ کی شرعی گنجائش موجود ہے. لیکن اگلے کو مکمل اختیار ہوگا، وہ دینا چاہے دے، نہ دینا چاہے وہ مالک ہو گیا، جزاک اللہ، وہ اس رقم کا، تو وہ تملیک. یہ سوال، بلکہ اس سے پہلے ایک اور سوال بہت اچھا. قرآن کریم کو سمجھنے کے لیے عربی زبان سیکھنا کس حد تک ضروری ہے اور عام لوگ اس ضرورت کو کیسے پورا کر سکتے ہیں؟ اقبال شہوار صاحب کا سوال ہے. بہت اہم سوال ہے. اور قرآن کریم کو سمجھنے کے لیے عربی کا سمجھنا، عربی کا سیکھنا ضروری ہے. وہ اس صورت میں کہ جب آپ خود قرآن کریم کا ترجمہ، معنی، مفہوم براہ راست سمجھنا چاہتے ہیں تو پھر ظاہر سی بات ہے کہ آپ کو عربی سیکھنی ہوگی. اب عربی کی دو قسمیں ہوتی ہیں. ایک عربی کی قسم ہوتی ہے کہ جو آپ یعنی کہ گہرائی کے ساتھ اس کا علم حاصل کرتے ہیں، جس میں گرامر ہے، صرف ہے، نحو ہے، لغت ہے، ترکیب ہے، اجراء ہے. تو وہ اگر اس ڈیپ کے ساتھ آپ عربی سیکھتے ہیں تو پھر ظاہر ہے وہ تو اس کا درجہ ہی بڑا اعلیٰ ہے. یہ تو علماء والا کام ہے. اور اس کے نتیجے میں جب آپ قرآن کریم کا ترجمہ پڑھیں گے تو جو اس کا ٹیسٹ آئے گا، جو آپ کو اس کا لطف محسوس ہوگا، جو اس کی روحانیت محسوس ہوگی، تو آپ قرآن کریم کے پیغام کی ڈیپ تک پہنچیں گے تو اس کا درجہ ہی الگ ہے، وہ چیز ہی الگ ہے، وہ ذائقہ ہی الگ ہے. وہ ایک مرتبہ ٹیسٹ کسی کو لگ جائے تو وہ ایک ایسا روحانی نشہ ہے معرفت کا کہ آپ اس کے اندر گھستے چلے جائیں گے اور آپ اس کا لطف اٹھائیں گے. تو ایک تو وہ قسم ہے. دوسری قسم یہ ہے کہ ایک انسان ہے جو عام مسلمان ہے، اس کو ظاہر ہے کہ اتنا ٹائم نہیں ہے، یا وہ پورا کورس نہیں پڑھ سکتا، یا وہ صرف و نحو گرامر کے اندر اتنا نہیں جا سکتا، تو کم از کم وہ موٹی موٹی عربی سیکھے. موٹی موٹی عربی کا کیا مطلب؟ حاذہ کا مطلب کیا ہے، ذالکہ کا مطلب کیا ہے، قالہ کا معنی کیا ہے، اور بنیادی صیغے چند، اسم کس کو کہتے ہیں، فعل کس کو کہتے ہیں، حرف کس کو کہتے ہیں، اس کا معنی کیا ہوتا ہے. تو وہ جو موٹی موٹی عربی یعنی کہ سرسری قسم کی، تو وہ تو کم از کم سیکھنا ہی چاہیے ہر مسلمان کو. اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ کم از کم کوئی آیت آپ کے سامنے آئے گی تو آپ اس کی تشریح و تفسیر کی حد تک تو نہیں پہنچ سکیں گے، لیکن کم از کم آپ کے ذہن کے اندر یہ بات ضرور آ جائے گی، ضرور آ جائے گی کہ اس آیت کا مقصود یہ ہے، اس کا ایک مرکزی مفہوم جس کو آپ کہہ سکتے ہیں. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ مثال کے طور پر الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ. اب اگر کسی نے ذالکہ کا مطلب سمجھا ہوا ہے تو اس کو پتہ چلے گا یہ آگے الکتاب، کتاب بک کو کہتے ہیں، لا ریب، اب لا ریب عام طور پہ اس کو کہتے ہیں کہ جس میں شک نہ ہو. تو ہدل، اب ہدا ہدایت سے نکلا ہے،
تو ہدایت کا معنی ہے گائیڈ بک. متقین جس کو ہم متقین کہتے ہیں. تو اب الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، اس کی پوری تشریح تو وہ نہیں بیان کر سکے گا، لیکن یہ سنتے ہی یا پڑھتے ہی اس کے ذہن میں یہ بات ضرور آ جائے گی کہ قرآن کریم کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ لا شک اور لا ریب کتاب ہے، اور جو پرہیزگار ہوتے ہیں ان کے لیے یہ ہدایت اور گائیڈ بک ہے. اتنا مرکزی مفہوم بھی اگر کسی کو سمجھ میں آنا شروع ہو جائے تو بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی بات ہے. چنانچہ اس کی میں مثال آپ کو بتاتا ہوں. یہ تراویح جب ہوتی ہے تو جو مسلمان لگن رکھتے ہیں، جو یہ پیار رکھتے ہیں، لگن رکھتے ہیں اور کچھ نہ کچھ عربی سیکھتے ہیں، تو جب وہ تراویح پڑھ رہے ہوتے ہیں امام صاحب کے پیچھے، اس کا ذائقہ، اس کا لطف الگ ہی وہ محسوس کر رہے ہوتے ہیں. اور ان کو پتہ چل رہا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ چل رہا ہے، ان کو پتہ چل رہا ہے کہ یہاں پر حضرت نوح علیہ السلام کی دعوت کا تذکرہ چل رہا ہے، اس کو پتہ چل رہا ہے کہ یہاں غزوہ بدر کا تذکرہ چل رہا ہے، ان کو پتہ چل رہا ہے کہ یہاں پر غزوہ احد کا تذکرہ چل رہا ہے، ان کو پتہ چلتا چلا جاتا ہے یہ جہاد کے احکام کی سورہ انفال چل رہی ہے، ان کو پتہ چلتا ہے کہ یار یہاں پر نا یہ عورتوں کے حقوق سے متعلق بات ہے، یہاں پر وراثت کا تذکرہ چل رہا ہے، یہاں جہاد کا تذکرہ چل رہا ہے، یہاں نماز کا تذکرہ چل رہا ہے. ان آیات سورہ بقرہ کے اندر روزے کے احکام بیان ہو رہے ہیں، تو اس کو پتہ چلتا چلا جاتا ہے. اور یہاں اللہ تعالیٰ کچھ لوگوں پر اپنی ناراضی کا اظہار کر رہا ہے، اپنے غصے کا اظہار کر رہا ہے. تو یہ دیکھیں کہ وہ امام صاحب رونا شروع کر دیتے ہیں. ایسے ہی بالکل وہ الگ لطف ہوتا ہے، اس کا ذائقہ الگ. میں نے نمازی جو سمجھ رہے ہیں تو وہ نمازی رونا شروع کر دیتے ہیں. یہ آپ کو اکثر نظر آتا ہے حرمین شریفین میں. جیسے ہی جہنم کا تذکرہ آتا ہے امام بھی دھاڑے مار کر کے رو رہا ہے، پیچھے ہچکیوں کی آوازیں ہوتی ہیں. یوم نقول لجہنم حل امتلأت وتقول حل من مزید. جس دن کہ ہم جہنم کو کہیں گے تو بھر گئی، اور وہ پکار اٹھے گی حل من مزید، اور لوگ لے کر آؤ، اور لوگ لے کر کے آؤ. اور اخسؤوا فیہا ولا تکلمون. جہنم کے داروغوں کو جہنمی آواز دیں گے، اور پھر مالک کی طرف سے آواز دی جائے گی اخسؤوا فیہا، کئی سالوں کے بعد، کروڑوں سالوں کے بعد دفع ہو جاؤ اور مجھ سے تم بات بھی مت کرو. اب وہ پوری منظر کشی جہنم کے اس تذکرے کی آ رہی ہے. تو ذرا بتائیے کہ اس وقت انسان کے پڑھنے والے کا ذہن کیا ہوتا ہے، سننے والے. چنانچہ مسجد نبوی شریف ہو یا مسجد حرام شریف، وہاں پر ہچکیاں بندھی ہوئی ہوتی ہیں. کیوں؟ عرب کا ایک بڑا طبقہ، بلکہ اکثریت طبقہ وہ سمجھ رہا ہے، اور جن کا معاملہ یہ کہ بالکل بھی عربی نہیں جانتے تو ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا. یہی وجہ ہے کہ پھر ہمارے دیار کے اندر ایسے لوگ رکعتوں کی گنتی پر بڑی توجہ رکھتے ہیں کہ اب اتنی رکعتیں ہوگی، اب اتنی رکعتیں ہوگی، اب اتنی رکعتیں. اور جن کو عربی کا فہم ہوتا ہے وہ بجائے رکعتوں کی گنتی کے وہ مضمون قرآن پر توجہ دے رہے ہوتے ہیں. تو ہم تو یہ بار بار ڈیمانڈ کرتے ہیں، مطالبہ کرتے ہیں، بار بار کرتے ہیں اسکولوں کے اندر کم از کم بنیادی عربی پڑھائی جائے. اسکولوں کے اندر، کالجوں میں، یونیورسٹی میں اس کو پارٹ آف کریکولم بنایا جائے، اس کو نصاب تعلیم کا، سلیبس آف ایجوکیشن کا پارٹ بنایا جائے. اس کے ساتھ ساتھ ایک فائدہ یہ بھی ہوگا کہ عرب دنیا سے ہمارے تعلقات بھی قربت ہوگی، ہماری ٹریڈنگ آرام سے ہو سکے گی. یعنی دینی فوائد اپنی جگہ پر، دنیاوی فوائد بھی ہیں. قرآن سمجھ میں آتا ہے، سب سے بڑا فائدہ، سب سے بڑی بات یہ. مفتی صاحب کچھ سوالات، ویڈیو کوئسچنز آپ کی خدمت میں. پہلا سوال. السلام علیکم، میرا نام دانش عبداللہ ہے. میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں کہ جیسے آج کل آپ نے دیکھا ہوگا کہ لوگ سلام کہنے کی بجائے ہاتھ ملانے کو ترجیح دیتے ہیں، تو کیا یہ طریقہ درست ہے؟ بہت اہم سوال ہے، بہت اہم سوال. بلکہ میں تو آپ سے درخواست کروں گا کہ کسی وقت اس موضوع پر پورا پروگرام کریں، یا ایک لمبا ٹائم ہو. اب تو میرے خیال ہے پروگرام کا اختتامی حصہ چل رہا ہے، تو یاد رکھیں افشوا السلام واطعموا الطعام وصلوا والناس نیام. سلام پھیلاؤ، لوگوں کو کھانا کھلاؤ، اور رات کے اس پہر اٹھ کر کے نماز پڑھو جب سارے لوگ سو رہے ہوں. یہاں پر لفظ کیا ہے؟ افشوا السلام، سلام پھیلاؤ. سلام پھیلانے کا مطلب کیا ہے؟ ہاتھ ملانا نہیں. سلام پھیلانے کا مطلب ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اور اگر السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اگر پڑھیں گے تو اور زیادہ نیکی ہے، اور اگر وہ نہیں تو السلام علیکم. تو یہ قول سلام ہے، السلام علیکم. قرآن کریم میں بھی کیا آ رہا ہے؟ تحیتہم فیہا یوم یلقونہ سلام. جنتیوں کا کلمہ ہے تحیہ کیا ہوگا؟ سلام. مسلمان کی تہذیب کیا ہے؟ سلام، یعنی السلام علیکم. اب ہمارے ہاں لوگوں نے کیا کام شروع کر دیا ہے؟ 3-4 اس کے لاحقے سابقے ان کے اوپر زور ہے، اصل سنت کو پیچھے چھوڑ دیا گیا ہے. مثال کے طور پر کوئی کہیں سے گزر رہا ہے،
ایسے اشارہ کر رہا ہے، جی زبان سے سلام کہہ ہی نہیں رہا، ایسے اشارہ کر رہا ہے، سائیکل والا، موٹر سائیکل والا، کار والا، او بھائی السلام علیکم بولو، اس اشارے کی تو کوئی ویلیو نہیں ہے۔ صحیح صحیح اصل سنت، ثواب، اجر یہ تو السلام علیکم کے کلمے کا ہے، اور اگر مجلس کے اندر ہے تو آ کر کے ہاتھ ملائیں گے، مصافحہ مصافحہ، حالانکہ مصافحہ اس سلام کا تتمہ ہے، اس سلام کا ایک چھوٹا سا جز ہے، اس سلام کا تکملہ ہے، یعنی اس کو مکمل کرنے کا ایک ذریعہ، لیکن اصل جو ثواب اور اجر ہے وہ السلام علیکم لفظ ادا کرنے پر ہے۔ چنانچہ آپ مجلس کے اندر بیٹھے ہوتے ہیں تو کئی لوگ کیا کام کرتے ہیں، وہ ہمارے برادران اسلام ہے لیکن آداب سے واقف نہیں ہوتے، 50 بندہ بیٹھا ہوا ہے، 20 بندہ بیٹھا ہوا ہے، آ کر ہاتھ، اس کو ہاتھ، گردنیں پھیلانگ رہے ہیں، لوگوں کا کام ختم کروا دیا، گفتگو ہو رہی تھی وہ چپ ہو گئے، ضروری بات چیت، بحث مباحثہ، ڈیبیٹ وہ ختم ہو گئی، ایک کو ہاتھ، دوسرے کو ہاتھ، تیسرے کو ہاتھ۔ اچھا اب یہ صاحب جو ہاتھ ملا رہے ہیں السلام علیکم نہیں بول رہے ہیں، جی ہاں تو یہ کیا بات ہے بھائی؟ یعنی ہم نے اشارے ضروری سمجھ رکھے، ہم نے ہاتھ ملانا بڑھانا اس کو ضروری سمجھ رکھا ہے، جی کسی کوئی سیلیبریٹی آ گیا تو اس کے اوپر کیا ہے، ہجوم کرنا اس کو ضروری سمجھا ہوا ہے، مصافحہ کرنے کو ضروری سمجھا ہوا ہے، جبکہ ان کی ویلیو نہیں ہے، لفظ السلام علیکم کی ویلیو ہے، اس کو پھیلانے کا حکم ہے، وہ ہے شرعی ترغیب و تبلیغ، وہ ہے شرعی تلقین، وہ ہے نبوی سنت اور طریقہ۔ تو اصل بات یہ ہے کہ اس کو رواج دینا چاہیے اور اس کا اہتمام کرنا چاہیے، اور ویسے بھی مجلس کے اندر جب لوگ بیٹھے ہوئے ہوں تو باہر سے آنے والے کو مصافحہ کرنا ہی نہیں چاہیے، وہ آئے اور آ کر کے اونچی آواز سے کہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اور جو بات بیٹھے ہوئے وہاں پر لوگ ہیں وہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ کہیں۔ ایک بات یاد رکھیے گا کہ سلام کرنا سنت ہے اور سلام کا جواب دینا واجب ہے، پھر یہ رائٹ آف دا مسلم بن جاتا ہے، یہ مسلمان کا حق بن جاتا ہے۔ چنانچہ صحیح مسلم کی حدیث ہے، حق المسلم علی المسلم خمس، رد السلام وعیادۃ المریض واتباع الجنائز واجابۃ الدعوہ وتشمیت العاطس۔ مسلمان کے مسلمان پر 5 حق ہیں، سلام کا جواب دینا، اب دیکھیں سلام کرنا نہیں وہ سنت ہے، اس کا اجر ہے، ثواب ہے، لیکن رد السلام یعنی سلام کا جواب دینا یہ پھر واجب ہے اور یہ حق ہے۔ اسی طریقے سے اسی کے اندر یہ ہے جنازے کے پیچھے چلنا، دعوت اگر کرے تو اس دعوت کو قبول کرنا، چھینکنے والے کی چھینک کا یرحمک اللہ کہہ کر کے دعا دینا، اسی طرح مریض کی عیادت کرنا، یہ 5 رائٹس اور حقوق عام مسلمان کے ہر دوسرے مسلمان پر واجب ہے، ان میں سلام کا جواب تو اس دینا۔ میں یہ کہ اگر وہ دعوت دے جی تو دعوت کو بھی قبول کرنا، دعوت کو قبول کرنا یہ بھی مسلمان کا حق ہے، البتہ اس کے اندر کچھ تھوڑی سی تفصیل ہوگی، وہ جو دعوت ہے وہ کس پس منظر میں دی جا رہی ہے۔ مثال کے طور پر آج ہی کے پروگرام میں ہم نے یہ گفتگو کی ہے کہ اگر کوئی بیٹی کی شادی کی دعوت کر رہا ہے تو اس کو تو نہیں کرنا چاہیے قبول، اس کی وجہ کیا ہے کہ بھئی بیٹی کی شادی کی شریعت کے اندر دعوت کا تصور ہی نہیں ہے، اور تمہاری اس دعوت کرنے سے بہت سارے غریبوں کا بھی نقصان ہوگا۔ تو ایک کام یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ جس طرح آپ نے فرمایا نا کہ دین میں بیٹی کی شادی کا کھانا اس کا کوئی تصور ہی نہیں، آدمی جائے شادی اٹینڈ کرے، تحفے جو ہم کسی بھی شکل میں ایسے ہی کرنا چاہیے، دے دیں اور کھانا کھائے بغیر واپس ایسے ہی، بالکل صحیح کہا، اور ہم اکثر ایسا کرتے ہیں، خاص طور پر ایسے مقامات جہاں پر فتنے کا خطرہ ہوتا ہے یا ناراضگی کا خطرہ ہے کہ وہ اگلا بندہ بہت سخت ناراض ہو جائے گا، اس نے شدید اصرار کیا ہوا ہے، بلکہ ہم تو اکثر کھانوں کے دعوتوں کے اندر کئی ساری مصلحتوں کی وجہ سے صرف شرکت کرتے ہیں تاکہ وہ بندہ ناراض نہ ہو جائے، ٹھیک ہے، اور کسی قسم کا آپس کے اندر فتنہ نہ پیدا ہو جائے، ٹھیک ہے، بس وہاں سے اٹھ کر کے بغیر کھانا کھائے آ جاتے ہیں، اکثر ہمارے ساتھ تو یہی معاملہ ہوتا ہے۔ تو یہ بات اور یہ طریقہ آپ نے بالکل درست بتایا۔ مفتی صاحب میں آپ کا بڑا ممنون، بڑا شکر گزار، آپ تشریف لائے۔ خواتین و حضرات، یہ جمعہ اور ہفتہ 2 دن سوال و جواب کے پروگرام ہم رکھتے ہیں، بنیادی مقصد کیا ہے کہ ہمارے ذہنوں میں کوئی کنفیوژن باقی نہیں رہے، خاص طور پہ ہمارے نوجوان، ان کے ذہنوں میں کئی مرتبہ کچھ گتھیاں ہوتی ہیں، سلجھنا چاہتی ہیں لیکن وہ کنفیوز رہتے ہیں۔ ہمارے عہد کے ایک جید مفتی صاحب جمعہ اور ہفتہ 2 دن تشریف لاتے ہیں، آپ کے سوالات ہوتے ہیں، ہمارے پاس آتے ہیں، ایک ترتیب سے انہیں ہم رکھتے ہیں اور وقت آنے پر وہ سوال پیش کرتے ہیں مفتی صاحب کی خدمت میں، تاکہ بالکل ایک کلیئرٹی کے ساتھ ہمیں دین سمجھ میں آ جائے۔ ہمارا دین مکمل ہے، انفس و آفاق کا کوئی ایک مسئلہ بھی ایسا نہیں کہ جس کا حل ہمارا دین عطا نہ کرتا ہو، یہ بنیادی بات ہے۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، دین مکمل ہو گیا۔
تو جو نو آمدہ مسائل، نئے مسائل تشریف لاتے ہیں ہمارے علماء اور ہمیں علمی کمی ہماری دور کر دیتے ہیں۔ خواتین و حضرات، پیام صبح کا اختتام ہوتا ہے روزانہ ایک قول پر، اور وہ قول ہوتا ہے صاحب نہج البلاغہ امیر المومنین حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کا۔ آپ فرماتے ہیں اللہ کے غضب سے بھاگ کر اس کی دامن رحمت میں پناہ لے لو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ کے غضب سے بھاگ کر اس کی دامن رحمت میں پناہ لے لو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اپنے میزبان انیق احمد کو کل تک کے لیے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔